بندہ مومن کا شیطان ایک ازلی ابدی دشمن ہے۔ وہ ہمیشہ سے انسان کا دشمن رہے گا۔ میں چاہوں گا آج اس کی چند ایک چالوں کے بارے میں آپ کو آگاہی دوں تاکہ ہم اس بدبخت کی چالوں سے آگاہ ہو جائیں اور اس کی مختلف چالوں میں آ کر اپنے اعمال کو ضائع نہ کر دیں۔ دیکھیں، شیطان کی سب سے پہلی چال یہ ہے اور اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ انسان کو نیک کام کرنے ہی نہ دے، کہ کسی بندے کو نیکی تک پہنچنے ہی نہ دے۔ اور اگر ہم میں سے کوئی شخص بانصیب انسان کوشش کر کے نیک کاموں تک پہنچ جائے تو اب اس نے دیکھا کہ یہ بندہ تو نیکی تک پہنچ گیا۔ اب اس کی دوسری چال یہ ہوگی کہ اس بندے کو کسی طریقے سے بڑی نیکی کے بجائے کسی چھوٹی نیکی میں مشغول کر دوں۔ تو یوں شیطان دوسری چال میں انسان کو بڑی نیکیوں سے بچائے گا اور چھوٹی نیکی میں مشغول کر دے گا۔ اور اگر ہم میں سے کوئی بندہ پھر بھی نیک کام میں آ کر اور بڑی نیکیوں میں اپنے آپ کو مگن رکھے گا تو اب اس کی تیسری چال یہ ہوگی کہ جیسے آپ نیکی میں انٹر ہو جائیں، جیسے آپ اس نیک کام کو کرنے شروع ہو جائیں تو اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ آپ کو بیچ نیک کام کے خیالات میں، وسوسوں میں، طرح طرح کی الجھنوں میں بھٹکا دے، آپ کی توجہ کو ادھر ادھر زائل کر دے۔ تو یہ اس کی تیسری چال ہوگی کہ انسان کو اس نیک کام پر قائم نہ رہنے دے، اس کو کہیں ادھر ادھر گھما دے۔ اور اگر کوئی بندہ اپنی عبادت میں فوکس کر کے اللہ کی جانب اپنی توجہ کو 100% ملحوظ خاطر رکھے اور وہ اس طریقے سے اپنی عبادت کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے تو لاسٹ میں اس بدبخت کی، ہمارے دشمن کی، شیطان کی آخری چال یہ ہوگی کہ وہ نیکی کرنے کے بعد ہماری نیکی کا جو 100% معیار کے مطابق ہمیں ثواب ملا، اب وہ اس ثواب کو کم کرنے کے درپے ہو جائے گا کہ کسی طریقے سے اس بندے کے ثواب کو کم کر کے تھوڑے سے تھوڑا کیا جائے، اور پھر ہم نیک کام کرنے کے بعد وہ ہمارے ذہن میں، ہمارے خیالات میں اور ہمارے دل میں ایسی سوچوں کو پروان چڑھائے گا کہ جاؤ، تم نے بڑے نیک کام کیے، اس کی تشہیر کر دو، اس کو ظاہر کر دو، اور دل ہی دل میں ہمیں ریا میں اور دکھلاوے میں مبتلا کر کے وہ ہمارے بڑے ثواب کو چھوٹا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس ابلیس کی، شیطان کی ہر چال سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ اس بدبخت کی، اس ہمارے ازلی اور ابدی دشمن کی ہر چال کا ادراک رکھیں، نالج رکھیں، اس کے بارے میں آگاہی رکھیں کہ شیطان ایسے ایسے کر کے ہمیں ہماری نیکیوں سے دور کر دے گا، یا اگر دور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو ہماری نیکیوں کا ثواب کم کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آرام فرما تھے تو فجر کی نماز کا وقت تھا۔ وہ بدبخت، اس نے حضرت امیر معاویہ کو، شیطان نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا تو آپ نے آواز دی، کون ہو تم؟ تو اس نے کہا، میں ابلیس۔ آپ نے فرمایا کہ تم ابلیس ہو کر مجھے نماز کے لیے جگا رہا، حالانکہ تیرا کام تجھے ہے کہ کوئی اگر سویا ہوا ہے تو اسے مزید تو سلا دیتا ہے، لیکن مجھے تو جگانے کے لیے آیا۔ تو آگے سے شیطان کہنے لگا، اس نے کہا، جی میں نے دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے فرد ہیں، اگر میں نے تمہیں سونے دیا تو ایسی صورت میں تمہاری نماز رہ جائے گی، بعد میں تم نے اللہ کی بارگاہ میں گریا ازاری
آہو فغاں کر کے اتنا اللہ کو راضی کرنا ہے کہ تمہیں 2 رکعت کے بدلے میں 200 رکعتوں کا ثواب مل جائے گا۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 رکعتوں کے بدلے میں 200 کا ثواب مل جائے، تو میں نے سمجھا کہ بہتر جی ہے تمہیں 2 رکعتوں کے لیے ہی جگایا جائے تاکہ تم 2 رکعتیں پڑھ لو اور 200 کا ثواب حاصل نہ کر سکو۔ تو یوں میرے بھائیوں، اس ہمارے دشمن کا ایک یہ وتیرہ ہے، اس کی ایک عادت ہے کہ بندے کو نیکیوں سے دور رکھنا، اور اگر وہ کرنے کے قریب بھی ہو جائے تو اس کو بڑی نیکی سے بچا کر چھوٹی نیکیوں میں مشغول رکھنا، اور اگر وہ بڑی نیکی کو کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کی پھر اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ نیکی میں دوران نیکی بندے کو ادھر ادھر بھٹکا دینا، اور اگر اس میں بھی بندہ 100% فوکس کر کے اللہ کی جانب توجہ کو ملحوظ خاطر رکھ کر کامیاب ہو جائے تو اس کی اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو نیکی کرنے کے بعد ریا، دکھلاوا اور تکبر، غرور میں مبتلا کر دیتا ہے۔